کیا کیا سورہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور کیا ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو نیو ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا تاکہ روز آنے والی ویڈیوز کو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن کو باقی دنوں سے افضل ترین کہا گیا ہے اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور ایسی کون سی صورت ہے جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے؟ اس کی خصوصیات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جمعہ کے دن فضیلت آخر ہی اسے تمام دنوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا، جمعہ کے دن عید کے دن کی طرح ہے اور جمعہ کے دن کی برکات امت محمدیہ کو خاص طور پر عنایت کی گئی۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ ایسی کون سی گھڑی ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ عصر کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑا جائے، ضرور پڑھا جائے۔ اسی طرح میں آپ کو فضائل سورہ جمعہ، یعنی سورہ جمعہ کو اس لیے سورہ جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو قرآن پاک ہے ہی افضل ترین کتاب مسلمانوں کے لیے، اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حروف ہمارے لیے بہت ہی قابل ذکر ہے، قابل عزت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جمعہ کے دن ہی قرآن پاک پڑھیں، باقی دنوں میں بھی آپ پہ فرض ہے کہ آپ قرآن پاک کی روز تلاوت کریں۔ سورہ جمعہ پڑھنے سے مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی سے چھٹکارا پانے کے لیے اور میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے زبان کی لکنت اور توتلا پن دور ہو جاتا ہے، جس سے سورہ جمعہ سے۔ اسی طرح میں آپ کو سورہ کاف کی جو ہے فضیلت بتاتی ہوں کہ سورہ کاف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ سورہ کاف سے جب انسان سورہ کاف پڑھتا ہے تو روایات میں ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سورہ کاف کی فضیلت، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اور بھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک روشنی پیدا ہوتی ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگی اور ان دنوں یعنی جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سنا کہ سورہ کاف کتنی اس کی فضیلت ہے، ہمیں سورہ کاف کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں کیونکہ اس میں جمعہ کا حکم دیا گیا ہے، سورہ منافقون پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ صورتیں ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن سب سے افضل ترین ہے کہ آپ سورہ کاف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جمعہ کے دن جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے درود پاک پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور درود پاک کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی درود پاک قبول ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں آپ درود ابراہیم بھی پڑھیں، آپ کوئی بھی مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی اعمال نہیں بلکہ لوگوں کی نیتیں دیکھتا ہوں، اپنے بندوں کی نیتیں دیکھتا ہوں کہ کس نیت سے پڑھا ہے۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا لیکن وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ پڑھا ہوا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ہے ہی رحیم، تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے۔